کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، شکار کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمارا موضوع ہے، تو اس کے حوالے سے ایک جو بنیادی چیز ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ آگے احکام شریعت بھی متفرع ہوتے ہوں، ہم لفظ سنتے رہتے ہیں شکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا۔ عام طور پر تو شکار کو شکار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دو ایک الفاظ ہیں جو ہم علماء کی زبان سنتے رہتے ہیں۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ اور کیا ان دونوں میں فرق ہے تو حکم شرعی بھی الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ دو لفظ جو آپ نے کہے ہیں، شکار کرنا اور شکار کھیلنا، تو عام طور پہ یہ شکار کرنے والے اور شکار کھیلنے والے، یہ دونوں قسم کے افراد اپنے اس فعل کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فعل ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے، کھانا مسلمان اس کو کھا سکتا ہے، وہ ایک مسلمان کی رسائی میں عام طور پہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہمارا بکرے کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، چھوٹے بڑے جانور کا گوشت یہ مل جاتا ہے، چکن کا یہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا ہرن، ٹھیک ہے، یا خرگوش، عام طور پہ خرگوش مل جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں، ہر جگہ نہیں ملتے، ہر جگہ نہیں ملتے، تو ان کے لیے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر وہ پرندے، وہ جانور وہاں پر آتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حلال بھی ہے۔ حلال پرندوں یا حلال جانوروں وہ چوپایوں میں وہ شامل ہیں۔ تو اب ایسے جانوروں کا شکار کرنا تاکہ ان کا ہم گوشت کھائیں، یا شکار اس لیے کرنا تاکہ اس کو ہم قید کر لیں، پکڑ لیں، تو شکار کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھایا ہی جائے، مارا ہی جائے، کھایا تو شکار کرنے میں یہ کہ اس کو پکڑ لیا، اب پکڑنے کے بعد ان کو بیچنا، صحیح، یا اپنے گھر میں اس کو رکھنا، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ شکار یوں ایک عام ہے۔ صحیح۔ تو اگر شکار کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے، جیسے گوشت یا اس کو گوشت کا حصول ہے، یا وہ جانور کو پالنا مقصود ہے، یا اس کو بیچنا مقصود ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں پیش نظر ہیں، یا کسی کا کاروبار ہی اسی قسم کا ہے، جیسے ہمارے فشری ایریے میں کراچی کے فیملی ہی پورے خاندان ہی وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، مچھیرے افراد ہیں، تو ان کا گزر اوقات ہی اسی کام پر گزرتا ہے، 15 20 دن، مہینہ وہ سمندر میں ہی رہتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا گزر اوقات، ان کا روزگار اسی طرح کا ہے جس میں وہ شکار کرتے ہیں، تو یہ کرنا بلا شبہ اس طرح جائز ہے۔ ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے شکار کھیلنا، تو شکار کھیلنے کے اس لفظ سے ہی لہو و لعب ہونا، کھیل کود، مذاق مسخری، یعنی تفریح تباہ مقصود ہوتی ہے، ایک شوق کی تکمیل ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے مچھلی پکڑی، یا میں نے فلاں مچھلی پکڑی، یا فلاں پرندہ میں نے پکڑ لیا، اب اس پرندے کو مار دیا، تو اب شیر مارا، یا کوئی درندہ ایسا مارا جس سے کوئی غرض نہیں تھی،
اس کو ٹارگٹ بنانا مقصود ہے اور ایک اپنی واہ واہ کرانا مقصود ہے، ایک دل میں خوشی داخل کرنا مقصود ہے۔ اب یہ غور کرے کہ یہ اپنی دل میں خوشی داخل کر رہا ہے، واہ واہ کروا رہا ہے، ایک لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک جان ضائع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ضائع بھی ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، تو بسا اوقات یہ بلا وجہ کی ایک جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، تو شریعت مطہرہ بلا عذر بلا سبب بغیر کسی وجہ صحیح کے کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یہ ایسی یا چوہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اذیت پہنچاتے ہیں، لیکن ان کو تو شکار کرنے میں کوئی بھی نہیں جاتا، شکار کرنے یہ گھر میں، لیکن بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے سوائے ان کے جن کو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ جو شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ شکار کے لیے کون سے جانوروں کے مارنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو اب اس پہ غور کریں، اس کے مارنے سے، اس کو پکڑنے سے کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، کہ شکار کھیلنے کا مقصد بس ایک تفریح تباہ ہے۔ اب وہ جانور ضائع ہو گیا، مر گیا، اب وہ کھانے کی چیز تھی تو اس کو بس اوقات وہ ویسے بس شکار کرنا مقصود تھا، اس کو پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ضائع کرتے ہیں، اسراف کی صورت بن جاتی ہے۔ تو شکار کھیلنے کی ممانعت ہے۔ شکار کرنا اگر جیسے پیشہ ہے یا وہ چیز شکار کر کے اس کو پکڑ لیں گے، پالیں گے، جبکہ اس جانور کا پالنا بھی حلال ہو، جائز ہو، یا اس کو آگے بیچیں گے اور اس کا بیچنا بھی حلال ہو، تو پھر اس صورت میں شکار کرنے کی اجازت ہے، شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضور، دو صورتیں آپ نے بیان فرمائی کہ ایک میں گوشت وغیرہ کا جانور کا حصول مقصود ہو تو یہ جوازی صورت ہے، یہ شکار کرنا کہلائے گا اپنے مقصد کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے، ویسے ہی جاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس جانور کا گوشت بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود گوشت نہیں ہوتا اس وقت بھی، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ تیتر کا شکار کرنے کوئی جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جنوبی پنجاب کی طرف اس طرح کے پرندوں کے شکار کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہاں پر مارکیٹ کے اندر بھی دستیاب ہیں۔ بٹیر کا شکار کرنے گئے، پورا دن جو ہے نا وہ گندم کے جو بھی کھیت ہیں ان میں بٹیر ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ بازار میں مل جاتے ہیں اور وہ خرید بھی سکتے ہیں۔ جی۔ اچھا، وہ الگ بات ہے کہ وہاں ان کو پکڑ کر ذبح بھی کیا جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، تو اب کیا یہ کہلائے گا؟ یہ پہلی کیٹیگری میں آئے گا جبکہ گوشت بھی استعمال کیا، یا پھر یہ شوقیہ ہی کہلائے گا، کھیلنا ہی کہلائے گا، اور یہ دوسری کیٹیگری میں آئے گا جبکہ بازار میں یہ جانور ملتے بھی ہیں اور یہ لے بھی سکتا ہے؟ یعنی جو اتنے پیسے لگا کر، چھٹیاں کر کے، کام کاج چھوڑ کر وہ اتنے دنوں تک کھیتوں میں، جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ گوشت بھی کھا رہا ہے اور اس کو مزہ بھی آ رہا ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ کھیلنے والوں میں سے یا شکار کرنے والوں میں سے کس میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یہ غور کرے کہ اس کا چھٹی کرنا، اس کا اتنا پیسہ خرچ کرنا، اب پیسہ خرچ کرنے کا مقصود وہی تیتر بٹیر وغیرہ پکڑنا ہے نا، تو اب یہی تیتر بٹیر سستے داموں، تو ہر چیز بازار میں اویلیبل ہے، تو اب اس کو ہم پیش کریں گے یہ لے لو، لیکن وہ کہتا نہیں میں 2000 روپے 2500 روپے خرچ کر کے وہیں جاؤں گا، تو اب یہ تفریح ہے، ٹھیک ہے، یہ کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مقصود تیتر بٹیر کا گوشت کا حصول ہے تو مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو نہیں لینا چاہ رہا، کم پیسوں میں نہیں خریدنا چاہ رہا، بلکہ اگر ہم کہیں یار تم وہاں نہیں جاؤ، ہم یہیں پہ تمہیں اچھی طرح فری میں دے دیتے ہیں، تو بھی وہ کہے گا نہیں میں وہاں شکار کے لیے جانا ہے، سب جا رہے ہیں تو میں بھی وہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غلیل لے کر یا جو بھی ایسے آلات، تیر وغیرہ لے کے یا چھرے والی گولیاں، پستول یہ لے کے، تو اس سے یہ شکار جو کرنے کی جو فعل ہے، یہ فعل کھیل کود پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اصل جو مقصود ہے شکار کے جواز کی جو صورت ہے وہ یہاں پہ عام طور پہ جو عمومی کھیل جو گلی محلے کے لڑکے مل کے یا کمپنی فیکٹری کے لڑکے مل کر جو اس طرح تفریح کے لیے نکلتے ہیں، عمومی طور پہ مقصود ان کا شکار کھیلنا ہی ہوتا ہے، شکار کرنا جو مقصود ہے وہ عام طور پہ یہاں مفقود ہوتا ہے، نہیں پایا جاتا۔ اچھا، شکار کرنا بھی کب جائز ہے؟ مثال کے طور پر گوشت کا حصول ہے، چھوٹا جانور ہیں بکرا وغیرہ، تو ان کا بھی گوشت ملتا ہے، بڑے جانوروں کا بھی گوشت دستیاب ہے، چکن بھی مل جاتا ہے، گوشت ہی کھانا ہے، گوشت تو ملتا ہی ہے یہاں پر، تو کیا اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ہرن کا گوشت کھانا ہے، تو کیا اس کے لیے اس کی اجازت مل جائے گی؟ کھانے کی نیت سے جا رہا ہے، تفریح والا صورت نہیں، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ
ہرن کو ہی شکار کر کے کھایا جائے کیونکہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے، تو کیا اب کرنے والوں میں یہ اجازت شمار ہوگی یا کرنے کی بھی صورتیں ہیں؟ دیکھیں اس میں اصل جو مقصود شکار کی جیسے اویلیبل نہیں ہے اور یہ شکار کرنے سے ہی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا مقصود یا تو اس کا گوشت خود کھانا ہے یا اس کو بیچنا ہے یا دوستوں احباب کو اس کو گفٹ دینا ہے یا اس کا چمڑا استعمال کرنا ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ نارملی وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ شکار سے ہی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کو اجازت دی جائے گی. اچھا. اس کو اجازت ہے. اگرچہ گوشت کسی اور جانور کا دستیاب ہے، اگرچہ کسی اور جانور کا دستیاب ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے کہ بعض اوقات قانونی طور پہ ملکی قوانین کے پیش نظر بعض جگہوں پہ، بعض علاقوں میں، بعض اوقات میں کچھ جانوروں، پرندوں وغیرہ کا شکار کرنا ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے. اور اس جگہ اس مقام پہ پہنچ کے پتہ چلا کوئی یہاں سے تو سن کر جا رہا ہے کہ بھئی فلاں جانور کا شکار کرنا جائز ہے، حلال ہے وہ جانور، اب وہ شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے تو قانونی گرفت میں آ جائے. صحیح کہ آپ نے یہ سائن بورڈ اتنا بڑا نہیں پڑا کہ یہاں پہ شکار کرنا فلاں فلاں جانوروں کا، پرندوں کا ممنوع ہے اور اس کے خلاف یہ اقدامات ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں قانونی جہاں پہ ممانعت آ رہی ہے، بھلے حلال جانور ہے، قانونی طور پہ پابندی اگر عائد ہے اور اس قانون کے حوالے سے اس کے خلاف کرنے والے، قانون شکنی کرنے والے کے خلاف مطلب مقدمات ہو جاتے ہیں، پکڑا جاتا ہے اور ذلت اٹھانی پڑ جاتی ہے، تو اب مسلمان کو ایسے کام کے لیے جو ایک مباح تھا، جائز تھا، اس کام کے کرنے کے لیے ذلت اٹھانی پڑ جائے تو اب شریعت مطہرہ اس کی اس وجہ سے ممانعت کر دے گی کہ مسلمان کو اپنے آپ کے لیے ذلت کا سامان جمع کرنا ہے یا دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ شکار جہاں جائز بھی ہے، قانونی طور پر اس جانور کو مارنا منع نہیں ہے، تو کیا کسی کے بھی جانور کو مار لے؟ مثال کے طور پہ بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں بہت طرح کے نایاب جانور بھی لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، لیکن اتنے نایاب نہیں ہوتے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کیا کسی کے جانور کو بھی جا کر وہ شکار کر لے یا کوئی نہیں؟ اس میں جو شکار انہی جانوروں کو، پرندوں کو کیا جائے گا، چوپایوں کو کیا جائے گا کہ جو مباح ہوں. مباح سے مراد کسی کی ملک میں نہ ہوں. جیسے نارمل جنگل کے اندر وہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، جنگل میں جو جانور پائے جاتے ہیں پابندی بالفرض پابندی نہیں لگی. تو اب ایسی صورت میں ہرن ہے، خرگوش، وہاں پہ جانور اگر رہتے ہیں تو وہ کسی کی بظاہر کسی آدمی کی ملک نہیں ہوتے. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو ان کا شکار کر لے، جو ان کو پکڑ لے، جو ان کے اوپر جال ڈال دے جس سے وہ پکڑے گئے، تو جس کا جال تھا وہ مالک ہوگا. اب وہ آ کر اس کو پکڑ کے بیچنا چاہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا، اس کو ذبح کر کے کھانا چاہے تو جائز ہوگا. اب ایسے میں جس نے ایک آدمی نے اگر کسی ہرن کا شکار کر لیا تو اب اس کے اس ہرن کو جو اس نے پکڑ لیا ہے، یہ اب مالک تھا پکڑنے والا، کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کی اس کو تلافی کرنی ہوگی. یعنی وہ اب ایک شخص پہلے چونکہ مالک ہو چکا، جی مالک ہو چکا. تو اسی طرح اب جو آپ کا سوال ہے، کسی کا فارم ہے یا کسی کا بہت بڑا ایک ایریا ہے جس میں پرندے آتے ہیں یا جانور پل رہے ہیں، اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پرندے، وہ جانور اس کی ملک ہیں یا نہیں. تو اگر وہ اس کی ملک ہیں تو یعنی جس کی جگہ ہے اس کی ملک ہیں، تو ملک ہونے کی صورت میں اب اس جانور کا شکار نہیں کریں گے کیونکہ اس میں دوسرے کا حق ضائع ہو رہا ہے. اور اگر وہ اس کی ملک نہیں ہے، جیسے کسی کی ایک جگہ ہے، اس جگہ میں پرندے آتے ہیں، اب وہ پرندے اس کی اپنی ملک نہیں ہیں، وہ پرندے آتے ہیں اور جو بھی اس کو پکڑ لیں وہ مالک کہلائے گا. مثال کے طور پہ آپ کا کھیت ہے، اب اس کھیت کے اندر کوئی بھی ایسا پرندہ آ رہا ہے جو آپ کی ملک میں نہیں ہے، پرندوں کی بہت بڑی تعداد آئی اور اس طرح باغ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ آپ کے اپنے خریدے ہوئے نہیں ہیں. جیسے عام طور پہ کبوتر ہوتے ہیں، وہ کسی کی ملک ہوتے ہیں، تو وہ مملوکہ کبوتروں کو ایک آدمی اپنے اڑا رہا ہوتا ہے، اور کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی اپنی ملک نہیں ہوتے. جیسے باب المدینہ کراچی میں جو سرمئی کلر کے جو کبوتر عام طور پہ نظر آتے ہیں، جن کو ہم جنگلی کبوتر کہتے ہیں، تو یہ کسی کی ملک نہیں ہیں، یہ آزاد قسم کے کبوتر ہوتے ہیں، یہ کسی کی ملک نہیں ہوتے. تو ایسے کبوتر جو کسی کی ملک نہ ہو،
اگرچہ آپ کی دیوار پہ بیٹھا ہو، آپ کے باغ میں بیٹھا ہو، تو ایسے کا شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے باغ میں، کسی کے جگہ میں جانا اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت ساری تفصیلات جو ابتدائی طور پر مطلوب تھی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی۔ پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر بڑے جانور کا شکار کرنے کے لیے چھوٹے جانور کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور مر جاتا ہے، تو کیا ایسا شکار کرنا جائز ہے؟ صورت اگر آپ سمجھ پائے ہو۔ ہاں، ان کی صورت جیسے کہ کوئی بڑا جانور شکار کرنا ہے تو اس کے لیے کسی چھوٹے جانور کو ایک ہدف بنایا جاتا ہے اس کا، ہاں، تاکہ وہ بڑا جانور اس کو کھانے کے لیے آئے گا۔ جیسے مچھلی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کسی بڑے جانور کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے چھوٹے جانور کو اگر وہ ایک ٹارگٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ بڑا جانور اس کو دیکھا دیکھی آئے گا، اس کو پکڑنا چاہے گا، تو ہم بڑے کو قید کر لیں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے اس کو سمجھیں اس میں قید کر کے موت کے لیے پیش کر دیا ہے، اور اس کو بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، تو شرعی حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، نشانہ تاکنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کسی جانور کو وہ باندھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زندہ ہوتا ہے وہ، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اب اس کو باندھنے کے بعد اب اس پہ نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت یہ تو شکار کھیلنے والی صورت سے ہی تعلق تو ہے نہیں، تو یہاں بلا وجہ اس کو اذیت پہنچانے کی یہاں پہ صورت بن رہی ہوتی ہے۔ اچھا حضور، ویسے ہی سمندر پر کوئی گیا ہوا ہے اپنے فریش ہونے کے لیے، مثال کے طور پر طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں بیٹھا ہی ہے، تو کہتا ہے چلو بیٹھے بیٹھے میں مچھلی ہی پکڑ لیتا ہوں اور کھا بھی لے گا بعد میں، تو کیا یہ کہیں گے اس کو کہ شکار کھیلنا ہے یا یہ کرنے والی صورت میں شمار ہوگا؟ اب دیکھیں، اس میں غور کرے کہ یہ آیا مقصد اس پہ غور کرے نا کہ یہاں مچھلیاں اچھی ملتی ہیں، تازہ ملیں گی، بازار میں کیسی ملیں گی، تو اب آیا ہوں تو یہ تازہ مچھلیاں حاصل کرو۔ اچھا، سمندر میں نے کہا، سمندر تو یوں سمجھے کہ باب المدینہ میں جو اسپیشل لوگ جاتے ہیں نا، بہت سارے شہر گاؤں دیہات، وہاں پر ویسی بڑی بڑی نہریں گزر رہی ہوتی ہیں، دریا گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے گاؤں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہیں ویسے آنا جانا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی شام کے اوقات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ بیٹھے بیٹھے یہ کام کر لیتے ہیں، ان کا مقصد اگر اسی مچھلی اگر ہے تو اس مچھلی کو پکڑ کے اس کو کھانا، استعمال میں لانا اگر مقصود ہے، خود کھانا یا دوستوں کو دینا یا گھر والوں کے لیے اس کا ارینج کرنا، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے جو پورا پورا دن وہ کانٹا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، اب اس میں وہ غور کرے نا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو عام طور پہ تفریح تباہ والا معاملہ نہ ہو، صحیح، خاص غذا مقصود ہے۔ وہ مچھلیاں وہاں اس قسم کی ہیں کہ جن میں غذائیت ہے اور عام طور پہ وہ دستیاب نہیں ہیں، یا ہیں تو رینج سے باہر ہیں، صحیح، اور یوں آرام سے شکار کر کے وہ کھائیں گے، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ محمد یعقوب کوٹ میں جن سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے پرندے جو حلال ہیں ان کا شکار کیا جاتا ہے، بندوق پر تکبیر پڑھ کر چلائی جاتی ہے، گولی چلائی جاتی ہے، کچھ پرندے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں، کیا مرے ہوئے پرندے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ جی حضور، یہ آج کل تو شکار ایسے ہی ہوتا ہے، غلیل یا تیر تو بہت کم ہے، بندوقیں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ گولی جسم کو چیرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے چھری جب لگتی ہے تو اس کی جو ضرب ہے یا رگڑ ہے اس سے کھال کٹتی ہے، رگیں بھی کٹتی ہیں، رگیں کٹتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تیر کے اندر بھی جو اس کا آگے کا جو پھل ہوتا ہے جو جانور میں پیوست ہوتا ہے، تو وہ بھی چھری کی طرح، گویا دو دھاری چھری کی طرح کام کر کے چیرا دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندوق کی گولی ہے اس سے کھال چڑتی نہیں ہے، بھائی یوں سمجھے کہ وہ سوراخ ہو جاتا ہے، یعنی پریس کر رہا ہوتا ہے، وہ دب کر اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیرتا نہیں ہے، کھال کو کاٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھو دبا کر، اب چونکہ اس کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ دبا کر اندر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شریعت مطہرہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو آلہ جو شکار میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ اگر اس کھال کو کاٹنے والا ہو، چیرا لگانے والا ہو، اس کی مثال جیسے یہ تیر ہو گیا، تو اس کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے سے یا چھری پھینک کر اس طرح اگر شکار کیا جائے گا وہ جانور کو لگتا ہے تو یہ ایک صورت جواز کی بنے گی۔ لیکن جو بندوق ہے یا چھرے والی جو
بندوقیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے جو شکار ہوتا ہے تو یہ جانور کو چیرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کو دبا کر اندر چلے جاتی ہیں, تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا. جو بندوق کی گولی سے, چھروں سے جو جانور زخمی ہوا اور زخمی ہو کر مر گیا, ٹھیک ہے, بھلے سے بسم اللہ پڑھ لی تھی, ٹھیک ہے, بھلے سے بسم اللہ پڑھ لی تھی, لیکن چونکہ یہ آلہ وہ نہیں ہے جس کو شریعت مطہرہ نے تسلیم کیا ہے شکار کے حلال ہونے کے لیے, تو بندوق کے بارے میں واضح طور پہ فقہی جزیات موجود ہیں اور فتاویٰ کے اندر اس بات کا حکم موجود ہے کہ بندوق کے ذریعے سے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے, اگرچہ وہ جانور حلال تھا لیکن وہ جانور بندوق کے ذریعے مرا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر اس نے جانور کو نشانہ بنایا, جیسے چھرا, ٹھیک ہے, چھرا لگایا, اب اس سے جانور بے ہوش ہو گیا, گر گیا, زخمی ہو کے نیچے گر گیا, اب یہ جانور تڑپ رہا ہے, زندہ ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ زندہ جانور جو اگر ہے اور وہ اس میں طاقت بھی ہے, زندگی حیات بھی اس میں باقی ہے, تو اب اس کو چھری پھیرنا ہوگی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے, اب اس کو چھری پھیرنا ہوگی, ٹھیک ہے, اب وہ جانور حلال ہو جائے. اچھا, یہ جو پہلی صورت ہے کہ چھری پھینکی, تلوار یا پھر تیر کے ذریعے شکار کیا, چیرنے والے آلے کے ذریعے شکار کیا, تو اس میں جب وہ جانور لگے گا تو اس کے لگنے سے ہی وہ حلال ہو جائے گا اگر وہ اس کو مار دیتا ہے, تو کیا شروع میں تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں, بسم اللہ پڑھنا اس میں ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. اگر کسی نے تیر پھینکا یا چھری غلیل وغیرہ میں لگا کے کوئی چاقو چھری اس کو اس انداز میں پھینکا کہ وہ جانور کے کو لگتا ہے, اس کو جسم کو چیر دیتا ہے, کھال کٹ جاتی ہے, تو اس صورت میں اگر وہ جانور مر گیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو جانتے بوجھتے اگر بسم اللہ ترک کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا اس طرح, اگر یہ اس نے شکار کیا تو بسم اللہ قصدن نہیں چھوڑنی, تیر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے, اسی وقت پڑھنی ہے. اور جانور اب یہ ہے کہ چونکہ شکار کرنا یہ ایک ذبح کی اضطراری صورت ہے, ذبح کی دو صورتیں ہیں, ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے, ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے. نارمل جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں تو ان پالتو جانوروں کو پکڑ کے, چونکہ ہم سے مانوس ہوتے ہیں, ہمارے قریب ہوتے ہیں, تو ان کو پکڑنا, باندھنا اور ان کے گلے میں جو 4 رگیں ہیں ان کو کاٹنا آسان ہوتا ہے. تو ایسے جانوروں کو جو کہ پالتو ہوں, حلال جانور ہیں, پالتو ہیں, ان جانوروں کو جو ذبح کیا جائے گا وہ ذبح شرعی جو ہوگا وہ ذبح اختیاری ہے, یعنی باقاعدہ ان کو 4 رگیں جو گلے میں ہیں وہ کٹیں یا ان میں سے اکثر کٹ جائیں. اور ایک ذبح ہوتا ہے ذبح اضطراری. ذبح اضطراری ان جانوروں میں ہوتا ہے جو وحشی جانور ہیں, جیسے ہرن ہے, وحشی جانور ہے, یا ایسا جانور ہے کہ جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے, جنگل کا جانور جیسے خرگوش لے لیں. تو اب ایسے جانوروں کو جو ذبح کیا جائے گا شکار کے ذریعے تو اس میں تیر پھینکا جائے گا. وہ تیر بھلے ان کے پیٹ میں لگے, ران میں لگے, سر میں لگے, گلے میں لگے, کہیں پر بھی لگے, شریعت نے اجازت دی. تو اب جب تیر لگ گیا, ٹھیک ہے, اب وہ تڑپ رہا ہے, صحیح, تو اب یہ نہیں کہ تیر لگ گیا اب تڑپ رہا ہے تو رہنے دیں, ٹھیک ہے, جب تک وہ اس کے تیر نہیں لگا تو وہ آپ کے قابو میں نہیں تھا. تو اب شریعت مطہرہ نے یہاں ذبح اضطراری, اضطرار کہتے ہیں مجبوری والی کیفیت, تو اب مجبوری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ دور سے ہی نشانہ تاک لیں, ٹھیک ہے, اس کے شرائط ہیں کہ وہ نشانہ لگانے والا مسلمان ہو, صحیح, بسم اللہ پڑھ کر, پھر وہ آلہ ایسا ہو جو آلہ جاریہ ہو, جس کے تیز ہو, جس سے چیز کھال کٹ جائے, ٹھیک ہے, وہ پیوست نہ ہو دبا کر, بلکہ وہ چیرتا ہوا اندر جائے. تو اس طرح کے آلے کو بھی استعمال کیا. اب وہ جانور اگر تڑپ رہا ہے, زندہ ہے, تو ابھی زندہ جانور کو ہم کھڑے ہو کے انتظار نہیں کریں گے, بس اب اس کا جس طرح 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور تڑپ رہا ہوتا ہے تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں ایسا نہیں ہوگا. اچھا, اگر ران میں, پیٹ میں کہیں اس کے تیر لگ گیا, وہ جانور قابو میں آ گیا, تو اب اس جانور کو باقاعدہ ذبح شرعی, ذبح شرعی کا معنی کیا ہے, یعنی جو اب چونکہ اب وہ ہمارے قابو میں آ چکا ہے, قابو میں آ گیا, تو اب اس کی جو گلے کی 4 رگیں ہوتی ہیں ان کو کاٹنا ہوگا. اگر کسی نے اس طرح وہ جانور تیر لگنے کے بعد زخمی ہو کے لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے, یعنی ہماری گرفت میں آ گیا, اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور اس جانور کے اندر حیات باقی ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کے گلے پر چھری پھیرنا ضروری ہوگی. اگر ہم نے چھری نہیں پھیری اور وہ جانور یوں ہی تڑپتے تڑپتے بالکل مر گیا,
تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا. اچھا اس چھری کے وقت بھی تکبیر پڑھنی ہوگی؟ اس چھری کے وقت بھی تکبیر پہلے بھی پڑھی تھی اب دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے، دور ہے مثال کے طور پر مارا، اس کو تیر صحیح لگ گیا اور تھوڑی دیر میں ہم جا رہے تھے اور پہنچنے سے پہلے ہی وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، تو اب تو حلال ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے، کیفیت کیا تھی اس کی. اب وہ مرا صرف ہمارے تیر کے سبب ہے یا اور کوئی بھی سبب پایا جا رہا ہے؟ مثال کے طور سے لگا نیچے گرا، کسی شاخ پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور وہ پرندے کو پکڑنا یوں آسان نہیں ہے، ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر پھینکا اور وہ اس کے لگا، اب وہ پانی میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ تیر بنا یا پانی. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو بھی جیسے اب ہم نے پھینکا، اب ادھر ہی کسی درندے نے اس کو دبوچ لیا، ٹھیک ہے، ہمارے شور مچانے سے وہ بھاگ گیا، صحیح، دیکھا تو جانور مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تیر کے علاوہ اور کوئی سبب ایسا نہ ہو جو اس کی موت کا باعث بنے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ بھی چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑا دلچسپ سوال ہے، صورت پائی بھی جاتی ہے، آپ نے نام بھی لیا کہ پتھر مار کر اگر کوئی جانور ہلاک کر دیا، جیسے غلیل آپ نے کہا، تو کیا اب بھی وہ حلال ہے یا اس کے لیے بھی ذبح والا حکم آئے گا، کیا ہوگا؟ غلیل کے ذریعے بھی جو جانوروں کو مارا جاتا ہے تو یہ ایک پتھر ہے. اب وہ پتھر جانور کو لگتا ہے، دباتا ہے، وہ پھاڑتا نہیں، اس کی کھال کو چیرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے اگر کوئی جانور مر گیا، ٹھیک ہے، مر چکا، تو وہ حلال نہیں ہوگا. یعنی اس کو یوں سمجھیں، کسی جانور کو ڈنڈے مار مار کے، پتھر مار مار کے اگر مار دیا گیا تو یہ قرآن پاک میں اس قسم کے جانوروں کو جو اونچائی سے گر گئے، پہاڑ سے گر گئے، دیوار سے گر گئے، یا کسی پتھر کے ذریعے ان کو مارا ہو، لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مارا ہو، تو اس طرح کے جانوروں کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے. تو غلیل کے ذریعے یا بندوق کی گولی کے ذریعے جن جانوروں کا شکار کیا گیا، ان جانوروں کے ان چیزوں کے سبب مر جانے کے باعث بھی وہ جانور حلال نہیں ہوں گے. اچھا یہ پتھر مارنا، ڈنڈے مار کر زخمی کرنا، تو اس کے لیے اذیت کا باعث تو کہلائے گا، اگرچہ بعد میں چھری پھیر ہی دی. تو یہ اذیت جب کہ شکار کی صورت مباح بن رہی ہو، جائز ہو شکار کرنا، تو چونکہ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کی گنجائش رکھی ہے، تو اگر وہ جانور کو جیسے زخمی کرنے کی حد تک کہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے، اس قابو میں آنے کی وجہ سے اگر غلیل کا استعمال کیا گیا یا اس پہ ڈنڈا مارا اس لیے کہ وہ تھوڑا لنگڑا جائے گا اور بھاگ نہیں پائے گا، اس لیے اب پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میں سید مظہر علی افطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جو قصر اپنا نماز ہے، اگر ہمارا مکہ شریف میں ہم 15 دن سے زیادہ ٹھہرے اور اس کے بعد مینا جائیں گے تو وہاں بھی قصر کریں گے یا کہ پوری پڑھیں گے؟ جی ادھر یہ شکار سے ہٹ کر ایک سوال ہے. جس کو مکہ مکرمہ میں ایام حج جیسے 7، 8، 9 جو ذی الحجہ ہیں، ان سے پہلے اگر کسی کو 15 دن مکہ مکرمہ میں رکنے کے مل جاتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے. ٹھیک ہے. اس کو قصر نہیں کرنی، پوری نمازیں پڑھنی ہے. اب وہ جائے گا مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ، تو ان مقامات پر چونکہ یہ مقامات مکہ مکرمہ سے کوئی 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چند کلومیٹر کے اندر ہی ہے، ساری چیزیں مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں ہی ہیں. تو اب چونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کراچی سے نکلتا ہے اور نوری آباد چلا جاتا ہے، تو 92 کلومیٹر کے اندر ہی ہے. تو شہر کی حدود سے باہر اگر 10، 15، 20 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کے اندر کسی جگہ جانا ہو تو آدمی مسافر نہیں بنتا. تو مکہ مکرمہ میں جن کو 15 دن مل جاتے ہیں تو وہ مقیم ہو گئے. اس دوران 15 دن کے دوران یہ پوری نمازیں پڑھیں گے. 15 دن سے زیادہ ہو تب بھی پوری نمازیں پڑھیں گے. اب جب ان کو مینا، مزدلفہ، عرفہ جانے کا موقع ہوگا تو وہاں پر چونکہ ان کو ایک تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے، 92 کلومیٹر جتنا فاصلہ ہے ہی نہیں، بہت ہی کم ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی یہ پوری ہی پڑھیں گے، یعنی مقیم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں کتنے بھی دن رہیں گے تو یہ مقیم ہی رہیں گے. تو اس میں ان کے اس سوال کی صورت میں حج سے پہلے اور حج کے بعد جب تک انہیں مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے ان کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ قصر کا معاملہ ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی مثال کے طور پہ ذی قعدہ کے آخری 27، 28 ذی قعدہ کو اگر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، پاکستان کا کوئی شخص پہنچتا ہے، تو اب یہ نیت کرتا ہے کہ میں آگے 20 ذی الحجہ تک مکہ میں ہوں،
ٹھیک ہے. تو مکہ مکرمہ میں اس کا مستقل قیام جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں بن رہا. صحیح. کیونکہ اس کو درمیان میں مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ میں رات بھی گزارنی ہے، تو 15 راتیں کنٹینیو اس کو مکہ مکرمہ میں گزارنے کے لیے نہیں مل رہی. تو لہذا اگر یہ 15 یہ مقیم ہونے کی نیت کر بھی لے گا نا، ٹھیک ہے، تو اس کی حالت اس کی اس نیت کے موافق نہیں ہے. صحیح. تو یہ مقیم نہیں ہوگا، یہ مسافر ہی رہے گا حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی. جو ہماری مثال ہم نے فرض کی اس میں 20 ذی الحجہ کو اس نے مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے، تو اس کو حج کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں جو قیام ہے اس میں اس کو 15 دن نہیں مل رہے، تو یہ مسافر ہی رہے گا مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. شاد احمد نام ہے صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مچھلی شکار کی جاتی ہے وہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور وہ اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ایک وہ مچھلی ہے کہ جو شکار نہیں کی گئی بلکہ خود سے بھی موت مر کے اوپر تیر گئی ہے پانی میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آیا وہ حلال ہے یا کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے تفصیل ارشاد فرما دیں مہربانی. پہلی صورت میں انہوں نے کانٹا ڈالا اور کانٹا اس نے مچھلی نے نگل لیا پانی کے اندر، لیکن اوپر آنے سے پہلے ہی پانی کے اندر ہی مر گئی اور اوپر پھر آخر تیرے. اور ایک یہ کہ خود بخود مر گئی. یا دوسری مثال لے لیں، جیسے اگر کسی نے ڈنڈی خوب چلائی پانی میں، ٹھیک ہے، اب مچھلیوں کو لگ رہی ہے، مچھلیاں اس ڈنڈے کے ضرب سے زخمی ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں. تو چونکہ مچھلیوں کے مرنے کا سبب جو ہے نا ایک فعل ہے، اچھا شکاری کا فعل ہے. اب اس نے چاہے اس کو ڈنڈے سے مچھلیوں کو مارا ہو، پکڑنے سے پہلے ہی وہ پانی میں مر چکی ہیں، یا اس نے پانی کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مچھلیاں گرم ہونے کی وجہ سے مر گئیں. ٹھیک ہے. تو الغرض اس آدمی کے فعل کی وجہ سے اگر مچھلیاں پانی میں ہی مر گئیں، پکڑنے سے پہلے ہی مر گئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے مرنے کا سبب اسی آدمی کو ہی قرار دیا جائے تو پھر ان صورتوں میں مچھلیاں حلال ہوں گی. لیکن مچھلی اگر اپنی طبعی موت خود ویسے مرنے کے بعد وہ الٹ جاتی ہیں تو وہ حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال چلائیے گا. کیا شوقیہ طور پر کسی جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ شوقیہ طور پر کھیل تفریح کی وجہ سے کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے. اگر وہ کھیل تفریح یہ ہے کہ اس جانور کو جس میں مار دیا جاتا ہے، صحیح، وہ نہ کریں. اگر پکڑ رہے ہیں اور جانور کو پکڑ کر اپنے گھر لانا مقصود، پالنا مقصود ہے تو اس کی صورت بنے گی. لیکن شکار کھیلنا جس میں جانور کو جان سے وہ جا رہا ہے اور پھر ان کو مزہ بھی نہیں آتا کبھی کبھی شکار میں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. اچھا حضور، شروع میں آپ نے تفصیل بیان کر دی کہ گوشت مقصود ہو، جانور کو پالنا مقصود ہو تو اب اس کو ماریں، شکار کریں. بعض جانور ضرر رساں ہوتے ہیں، جیسے دیہات میں لوگ رہتے ہیں، ساتھ ہی جنگل ہے، تو کوئی سا بھی جانور آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے شیر بھی آتا ہو کئی جگہوں پر، یا اور جو درندے ہیں بڑے بڑے جانور آتے ہیں، تو کیا اب ان کو مار سکتے ہیں؟ کیا یہ ممانعت میں آئے گا اور کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، ایذا کسی بھی جانور کو بلا وجہ ایذا نہ دی جائے. ٹھیک ہے. جہاں وہ جانور انسانوں کی طرف آ گیا، آبادی میں آ گیا یا پھر پتہ ہے کہ آ جاتے ہیں اور سارے گاؤں والے مل کر جاتے ہیں اور اس کو مار کر آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب مارنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس کی اذیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو ایذا پہنچانا، ایک ہوتا ہے اس کی اذیت سے بچنا ہے. صحیح. اگر ہم نہیں بچیں گے تو وہ ہمیں اذیت پہنچا دے گا. تو اسی لیے سانپ، بچھو وغیرہ کو اسی لیے مارا جاتا ہے کہ ان جانوروں کی طبیعت میں ہی اذیت پہنچانا ہے. تو جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے، اگر وہ شہر کی آبادی میں یا کھیتوں میں آ جاتا ہے تو کسانوں کو اور دیگر وہاں کے کام کرنے والوں کو اذیت پہنچاتا ہے. اور اس طرح کے واقعات آئے دن مطلب سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی چیتا آ گیا اور اس طرح کے لوگوں کو زخمی کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو باقاعدہ پھر ٹیم پہنچتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے، ہلاک کرتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو مارنا جائز ہے. اچھا، سوال ہے بڑا مزیدار کہہ لیجیے جو بھی، کہ چوہا کھانے میں منہ ڈال دیتا ہے، اب سزا کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو پکڑ کر گرم پانی میں ڈال سکتے ہیں؟ گھروں میں چوہے ہوتے ہیں، مارنے کا اگر یہ طریقہ اپنایا جائے اس کو کہ گرم پانی کے اندر ڈال دیا جائے وہ مر جائے، اور کیا چوہے کو مار سکتے ہیں؟ ویسے جو محاورہ ہے اس نے ہمارا کھانا خراب کر دیا تو ہم اس کا بھی جینا حرام کریں. تو دیکھیں، آگ والی چیز سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے،
تو وہ ایک مچھلی والے مسئلے میں اگرچہ ایک آگ والا ذکر آیا تھا کہ پانی گرم کر کے مچھلیاں ماری گئیں تو مچھلیاں حلال ہونا، وہ حلال ہونا ایک اعتبار سے ایک صورت تھی، لیکن کسی جانور کو آگ کے ذریعے سے اذیت نہ پہنچائی جائے، گرم پانی کر کے اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ جو اس کے قتل کا مارنے کا ذریعہ ہے تو اس کو ضرب لگا کے، اب چپل کے ذریعے بھی اچھی خاصی ایک آلے ہوتے ہیں چوہے پکڑنے کے، اس میں کر کے، یعنی جس چیز میں جتنی جلدی اور آسانی سے جانور مارا جا سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو نہیں کرنا، اس طرح نہ کریں، یہ پھر کھیل کود والی صورت بن جائے گی۔ یہ اب جانور کو مارا جا رہا ہے اور تفریح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اس میں خرابی مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چوہا جب مرے گا، آپ نے اس کو گرم پانی میں ڈالا، اب وہ گرم پانی یا تو پتیلا ہوگا یا دیگچا جو بھی ہوگا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ چوہے کے مرنے سے وہ پانی بھی ناپاک، وہ برتن بھی ناپاک ہوگا۔ تو ایک چیز پاک ہے، اس کو بلا وجہ ناپاک کرنے کا عمل بھی یہاں پہ پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آڈیو کال دیجیے گا۔ حضور، آپ نے ابھی جو فرمایا کہ بندوق سے شکار کرنے سے شکار حلال نہیں ہوگا، تو کیا اگر کسی نے جانور کو قید کرنے کے لیے یا اسے معذور کرنے کے لیے بندوق ماری، پھر وہ جانور گر گیا، پھر اس کو ذبح کر دیا زندہ ہونے کی حالت میں، تو کیا یہ شکار جائز ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم تشریح فرمائیں۔ وضاحت تو فرمائیے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جیسے زخمی کر دیا، زخمی کا معنی ہے کہ اس کو اصل مقصود اس کو پکڑنا ہے اور اس کو لنگڑا کرنا، معذور کرنا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اب جب یہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، اب وہ جو اس میں چلاکی چستی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ زندہ ہے، اب زندہ اس میں اتنی زندگی باقی ہونا ضروری ہے کہ جس میں حیات ہو۔ ٹھیک ہے، اب حیات میں یہ ہے کہ جتنا ایک ہوتا ہے چھری پھیر دی جائے کسی جانور پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ذبح شدہ جو جانور ہوتا ہے اس میں بھی حیات ہوتی ہے، اس سے زیادہ حیات ہونی چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑی دیر اگر وہ تکلیف اس کی ختم ہو تو وہ سمجھے تکلیف میں وہ بھاگ نہیں پا رہا، لنگڑا ہو گیا، لیکن آنکھ میں لگ گئی، اس کو اب نظر نہیں آ رہا ہے، وہ زندہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر جانور ہے جس کو یعنی ذبح شدہ جو جانور جس کے گلے پہ چھری پھیر دیا، اس سے زیادہ اس میں اگر حیات ہے تو اب اس جانور کو ذبح کرنا ہوگا، ذبح کر کے پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ ٹھیک ہے، چل ایک لفظ ہم سنتے ہیں شکاری کتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شکار وغیرہ میں کہیں استعمال ہوتا ہوگا اور لوگ کرتے ہوں گے جو شکار کرنے جاتے ہیں۔ جوازی صورت بھی ہے اور عدم جواز کی صورت بھی ہے، کھیلنا اور کرنا، یہ آپ نے بتا دیا۔ جب بھی کرنے کی اجازت ہو شکار کرنے کی تو اب کتے کو استعمال کر سکتے ہیں شکار کے لیے، اور اگر اس نے شکار کر لیا کتے نے تو اس وقت جانور جو جس کا شکار کیا گا اس کا حکم کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، حرام ہوگا؟ کیا انداز ہوگا اس کے ذریعے شکار کرنے کا؟ لیکن جو کتا بھی شکاری ہوتا ہے، اسی طرح باز، شکرا، یہ جانور بھی جو پرندے ہیں یہ بھی شکار کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر شکار کے حلال ہونے میں بہار شریعت میں 15 شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے اس سوال کے مطابق بھی میں وہ شرائط یہاں پہ بتا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کے پاس یہ شکاری کتے ہیں یا وہ باز، شکرا، شاہین وغیرہ کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ غور کریں کہ ان کا لایا ہوا جو شکار ہے وہ آیا حلال بھی ہے ان کے لیے یا نہیں ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ جنگل میں ہو، مثال کے طور پہ گھر میں ہی موجود ہے اور کسی اجنبی کے جانور کو اس نے شکار کیا، اگرچہ اس کا تاوان وغیرہ بعد میں ہوگا لیکن حلال ہونے کے اعتبار سے حلال ہونا یعنی کہ وہ جو جانور ہے وہ حلال ہے نہیں ہے، یعنی مر تو گیا وہ جانور، آیا اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے، منٹ چند ہیں ہمارے پاس، اس میں یہ ہے کہ جیسے شکار کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جس کا ذبیحہ جائز ہوتا ہے، یعنی مسلمان جیسے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں یہ شرط بھی ہے کہ کتے وغیرہ کو شکار پر چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک کتا خود بخود اچھا چھوڑے بغیر وہ ویسے ہی گلی محلے والی صورت نہیں آئے گی، وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ چھوڑا ہو اور اس کے جب جانور چھوڑ رہا ہو کتا شکار کے لیے تو ایسے شخص کی شرکت نہ ہو جس کا شکار حرام ہو۔ اسی طرح بسم اللہ قصدن اس نے ترک نہ کی ہو، چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا ہو۔ اب جانور چھوڑ دیا پھر کسی کام کاج میں لگ گیا، اب وہ جو شکار کرنے والا کتا ہے وہ کوئی جانور لے کر آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو، اس کے توجہ اسی کی طرف ہو۔ جانور چھوڑنے اور جانور کے آگے کسی شکار پہ حملہ کرنے کے درمیان اس نے کسی اور کام میں مصروفیت نہ پالی ہو۔ اسی طرح کتا ہے تو وہ معلم ہو،
سکھایا ہوا ہو، یعنی شکار کے لیے شکار کے حوالے سے اس کی تربیت کی گئی ہو، پھر اس میں یہ کہ جدھر چھوڑا گیا ادھر ہی جائے، چھوڑا اس جگہ کہ یہاں وہ جا کہیں اور رہا ہے۔ اسی طرح شکار پکڑنے میں ایسا کتا شریک نہ ہو جس کا شکار حرام ہو، مثلا جو سیکھا ہوا نہ ہو، ایسا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے شکار کرنے، ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے شکار کو زخمی کر کے قتل کرے، ٹھیک ہے، اس کو دبوچ کے نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھی ہے اس نے پاؤں رکھ دیا تو یہ دبانے والا نہیں، وہ باقاعدہ وہ زخمی کرے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے کچھ وہ کھائے بھی نہ، اچھا، اور شکار حشرات الارض میں سے نہ ہو، پانی کا جانور ہو تو مچھلی ہی ہو، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور شکار کر کے لایا تو وہ حلال نہیں ہوگا، اور بازوؤں یا پاؤں سے اپنے آپ کو شکار سے بچائے۔ اسی طرح کیلے یا پنجے والا جانور نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہے پنجوں والا اور کیلوں والا تو اس کے نوکیلے، جیسے بلی کا شکار کروا دیا، بلی کو مار کے لے آیا کتا تو بلی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح شکاری کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور مر جائے جس کا شکار کیا جا رہا ہے، اگر ذبح کرنے کا یعنی ذبح کرنے کا موقع نہ ملا، اگر ذبح کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اب ذبح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب اتنی مشکل شرائط ہیں کتے کے ذریعے، تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بازار سے ہی گوشت خرید کر جو ہے وہ کھا لیا جائے، کہ ان ساری شرائط کی پابندی کرنا اس دور میں طور پہ جو تفریح تباہ کے لیے کھیل کود کے شکار کرتے ہیں، یہ جس طرح غلیل بندوق مارتے ہیں اس کے بعد وہی چڑیا کبوتر جو بھی انہوں نے شکار کیا ہوتا ہے یا تیتر بٹیر، وہ بہت مشکل ہے کہ وہ حلال ذریعے سے ان کو ملے، تو یہ چیزوں سے بچے۔ لیکن چونکہ اویئرنیس دینا مقصود تھا اور یہ بتانا کہ اس کے بھی شرعی احکام ہیں، ان کی پابندی لازم ہے، اور تاکہ عمل کیا جا سکے، ورنہ پھر اس کام سے اجتناب ہی کیا جائے، اور جو دیگر ذرائع ہیں گوشت کے حصول کے ان کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پہ